ناظرین کرام، ہمارے چینل اسلامک ورلڈ نیٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ تک ہماری ہر نئی اپڈیٹ آسانی سے پہنچتی رہے، اس کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان آزاد ہوا۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہندوستان جب آزاد ہوا ہے تو پورے ہندوستان کے اندر بہت زیادہ فتنہ اور بہت زیادہ فساد برپا ہو گیا، حتیٰ کہ بہت بڑی تعداد وہ اسلام سے خارج ہونے لگی۔ اس وقت ہمارے علماء دین نے، بزرگان دین نے اور دعوت کے اکابرین نے جم کر کے محنت کیا، اور پھر محنت کے نتیجے میں الحمدللہ ایک بڑی تعداد اسلام کے اندر دوبارہ داخل ہوئی۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس زمانے میں ایک جماعت تشکیل دیا تھا 12 لوگوں کی۔ تو انہوں نے ایک علاقے میں کام کیا اور پھر وہاں پہ کام کا نتیجہ بھی اچھا نکلا۔ تو اپنی کارگزاری وہ اس طور پر سناتے ہیں کہ ہم نے 15 دن ایک علاقے میں کام کیا اور مرتدوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا۔ اس علاقے کے مرتدوں کی ہماری باتوں سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی اور کافی تعداد میں مسلمان دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے، مگر ان میں جو منافق قسم کے لوگ تھے انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دیا کہ اس قسم کے لوگ علاقے میں آئے ہوئے ہیں جو مرتد مسلمانوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ پر پولیس آ گئی اور ہم سب کو گرفتار کر کے دریائے جمنا کے پل مقام تاجے والا پر لے گئے۔ راستے میں ہمیں بندوقوں کے بٹوں سے مارتے، گالیاں دیتے۔ جب ہم مقام تاجے والا کے پل پر پہنچ گئے تو انہوں نے ہماری تلاشی لی اور پیسے وغیرہ سب چھین لیے اور ہمارے کپڑے وغیرہ سب اتروا لیے، اور ایک ایک کر کے سب کو پل سے دریا میں پھینکنا شروع کر دیا۔ اس وقت دریا میں سخت طغیانی آئی ہوئی تھی اور دریا کے کنارے جو 4-5 گاؤں تھے وہ سارے کے سارے دریا کے بہاؤ کی وجہ سے بہہ گئے تھے۔ جب ہم کو دریا میں پھینکا جاتا اور ہم جب پانی سے غوطہ کھا کر اوپر کو آتے تو سوائے پانی اور آسمان کے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہمارے سب ساتھی بے ہوش ہو گئے۔ ہم اسی بے ہوشی کی حالت میں بہتے جا رہے تھے کہ اللہ پاک کی شان کی دریا کے اندر ایک بہت بڑا کیکر کا درخت مع شاخوں کے پڑا ہوا تھا۔ ہم تمام ساتھی اس درخت میں جا کر الجھ گئے۔ جس پولیس نے ہمیں دریا میں پھینکا تھا اس نے عبداللہ پور کے مقام پر پولیس کو اطلاع دے دیا کہ ہم نے 12 مسلمانوں کو دریا برد کیا ہے، ان کی لاشوں کو مت نکالنا بلکہ آگے دریا میں بہا دینا۔ اللہ کی شان کہ اس نے ہمیں دریا سے نکال کر پہلے ہی ریت پر ڈال دیا تھا۔ دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑنے والے اور دھوبی کپڑے دھونے والے موجود تھے جو ہم کو دیکھ کر دور ہٹ گئے۔ اس وقت دن کے 12 بجے تھے اور جمعے کا دن تھا۔ ہمیں دریا میں جمعرات کو 12 بجے پھینکا گیا تھا۔ گویا 24 گھنٹے ہم پانی میں رہے اور ہمارے جسموں پر جو زخموں کے نشان تھے وہ پانی کی وجہ سے سفید ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے غیبی امداد یہ فرمائی کہ ہمارے ایک ساتھی نے اپنے کپڑوں کی گٹھری کمر سے باندھ رکھی تھی۔ خدا کی شان کی ان پولیس والوں نے اس ساتھی کو کپڑوں سمیت دریا میں پھینک دیا تھا، اور یہ گٹھری بدستور اس کی کمر پر بندھی ہوئی تھی۔ اس میں 2 چادر، ایک کرتا اور ایک پگڑی تھی۔ ہم سب ساتھیوں نے وہ سب پھاڑ پھاڑ کر اپنے سطر ڈھانکے اور یہاں سے خضر آباد کی جامع مسجد میں پہنچ گئے۔ جمعے کا دن تھا۔ اس مسجد میں دیہات کے لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ہمیں دیکھ کر گھبرا گئے اور مسجد کے اندر داخل ہونے نہیں دیا، لیکن ہم لوگ کافی کوشش کے بعد مسجد میں داخل ہو گئے اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ ان لوگوں نے اسی پولیس کو جس نے ہمیں تاجے والا کے مقام پر پل پر سے دریا میں پھینکا تھا اطلاع دے دیا کہ اس قسم کے 12 لوگ ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فوراً 2 سپاہی بھیج دیے تاکہ مسجد کے اندر سے کسی کو باہر نہ نکلنے دیں۔ ان دونوں سپاہیوں نے مسجد کے دروازے پر پہرا لگا دیا اور حکم دیا کہ مسجد کے اندر جس قدر بھی لوگ ہیں سب مسجد کے اندر رہیں، اگر کوئی شخص باہر آئے گا تو ہم اس کو گولی مار دیں گے۔ اس حکم کو وہ لوگ سن کر بہت گھبرائے اور ہمیں برا بھلا کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئے۔
انہوں نے اپنے ساتھ ہم کو بھی مصیبت میں پھنسایا ہے، نہ معلوم اب ہمارا کیا حشر ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پولیس آ گئی جس میں انسپکٹر کرتار سنگھ، درگاہ پرشاد وغیرہ اور بھی پولیس والے تھے۔ انہوں نے مسجد کے اندر داخل ہو کر تمام مجمع کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا، ان میں ہم بھی شامل تھے۔ انسپکٹر کرتار سنگھ نے سب کے سامنے تمام حالات بیان کیے کہ کس طرح ہم کو دریا میں ڈالا، کہنے لگے کہ ہم نے ان کے ساتھ بڑے ظلم کیے تھے، ان سب کو ننگا کر کے دریا میں ڈال دیا تھا کہ یہ ختم ہو جائیں اور دریا میں ڈوب کر مر جائیں۔ عجیب ماجرا ہے کہ یہ کیسے بچ گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زبردست طاقت ہے جو ان کو ہر جگہ اور ہر حال میں بچا رہی ہے۔ آج ہم بھی اس غیبی طاقت پر جو ان کے محافظ اور نگہبان ہے ایمان لاتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ اب تم ہم کو اسلام میں داخل کر لو۔ ہم نے اس مذہب کے اندر کھلی غیبی مدد دیکھ لی ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم خود دین کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس مجمع کے اندر عالم اور دیندار لوگ موجود ہیں جن میں پانی پت کے امام مسجد اور علاقے کے ذمہ دار محمد تقی صاحب تھے۔ انہوں نے ان کو غسل کروا کر کلمہ پڑھایا اور پورے طریقے سے اسلام میں داخل کر لیا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ اب تم بالکل آزاد ہو، تم پر آج سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام کی تڑپ ہے اب میرے دل میں، اسلام کی تڑپ ہے میرے دل میں،